السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں محمد رضا جامی الازہری النوری انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک گریٹ موضوع کو ہم سبجیکٹ کو پیش کریں گے اور ایک اہم موضوع پر ہم آپ لوگوں کے سامنے کلام فرمائیں گے، اور اس میں تشریف فرما ہمارے ساتھ خاصتاً اس موضوع پر کلام کرنے کے لیے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے مرکزی ادارہ جامعہ غوثیہ نجم العلوم کے تعلیم یافتہ دو عالم دین جو ابھی الحمدللہ جامعہ حرا نجم العلوم مہاپولی میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ بھی تحریک کا ایک عظیم ادارہ ہے اور بہت بڑا ادارہ ہے الحمدللہ۔ تو میری بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرت العلام حضرت علامہ مولانا جاوید عالم نجمی صاحب ہیں، جو پرنسپل ہیں جامعہ حرا نجم العلوم مہاپولی کے۔ میری دائیں جانب حضرت العلام مولانا سجاد عالم برکاتی نجمی صاحب، جو پروفیسر ہیں جامعہ حرا نجم العلوم مہاپولی میں۔ الحمدللہ دونوں گریٹ عالم ہیں۔ ان علماء سے ہم استفادہ کریں گے اور بڑے اچھے سے جو ہمارا موضوع خاص ہے انشاءاللہ اس کو ہم سماعت کریں گے۔ اب ہم اپنے کلام کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے ایک ساتھ ہم اور آپ مل کر پیغمبر دو عالم حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جیسا میں پڑھاؤں آپ لوگ بھی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا جو موضوع ہے، جو بڑا اہم موضوع ہے، وہ ہے ختم نبوت یا ختم نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ پوری دنیا میں ہمیں آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاصتاً اس ٹائٹل کو لے کر یا اس موضوع پر کلام کر لوگ یا کچھ جماعتیں دوسرے جو صحیح لوگ ہیں ان کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طرح طرح سے اس موضوع میں اپنے تعویلات پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن اس موضوع سے اور اس عقیدے سے الگ ہو جائے۔ ختم نبوت جو ہے، اصل میں اس کا جو مفہوم ہے میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ اللہ نے فل اسٹاپ کر دیا ہے کہ اب کوئی نبی یا رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کو بولتے ہیں ختم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو اللہ رب العزت نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں بڑے اچھے سے ذکر بھی فرمایا ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ نبیوں پر آخر ہو گئے، آپ کے آنے کے بعد اب نبوت بند ہو گئی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت العلام مولانا سجاد عالم نجمی برکاتی صاحب سے۔ ہم حضرت سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا قرآن مقدس میں ختم نبوت کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے؟ کیا کچھ ایسی آیات ہیں جو ڈائریکٹ ختم نبوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں؟ بہت ہی اچھوتے یعنی آسان لب و لہجے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں اور آیات کا آپ انڈیکیٹ کریں تاکہ ہم آپ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔
جی حضرت. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے پورے قرآن میں ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. جی. جیسا کہ ابھی آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا. اس کے علاوہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی پہچان یہ بتائی گئی تھی کہ وہ دونوں قبلوں کے امام ہوں گے. امام القبلتین ہوں گے، بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھائیں گے اور کعبہ معظمہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھائیں گے. یہ نشانی حضور کے ذریعے سے پوری ہوئی، جیسا کہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اچھا، اس آیت میں جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب دونوں قبلوں کے امام ہیں، ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ محبوب آپ آخری نبی ہیں. یہ کتاب والے، توریت والے، انجیل والے اچھے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کا ایک بڑا انوکھا اسلوب ہے. اچھا، تورات اور انجیل والوں سے حضرت کیا مراد ہے؟ جیسے اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو میں نے آسان لفظوں میں کہا توریت اور انجیل والے، کرسچن اینڈ جوز، یہود اور نصارہ. تو یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے علاوہ یہ اسلوب تو اتنا پیارا ہے قرآن مجید کا حضور کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے کہ اللہ قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر تو کرتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کی طرف اتارا، آپ سے پہلوں کی طرف کتابیں اتاری، مگر اس بات کا ذکر کہیں نہیں کرتا کہ آپ کے بعد بھی کتاب اتاریں گے. کیوں؟ کہ کوئی نبی آنا نہیں ہے، کوئی رسول آنا نہیں ہے، کوئی کتاب اترنی نہیں ہے. میں بطور مثال کچھ آیتیں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ اسلوب جو ہے ہمارے سامنے ہو اور اس سے ہم محظوظ ہوں، ایمان تازہ ہو. آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اسی طرح اللہ فرماتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. بلکہ روزے والی آیت، اس میں بھی اللہ نے اسی اسلوب کا استعمال کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ہر جگہ یہی اسلوب ہے، آپ کی طرف اتارا، آپ سے پہلوں کی طرف اتارا. بلکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُوتِيتُ. خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی طرح نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں اس کے بعد کسی کتاب کا ذکر نہیں. کیوں؟ کہ اب کوئی کتاب اترنی نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کا بڑا پیارا اسلوب ہے حضور کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے. اس کے علاوہ حضور کی عالمگیر نبوت کو اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. ہر جگہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ سب کے لیے نبی، آپ سب کے لیے رسول، سب کے لیے نبی اسی وقت ثابت کر سکتے ہیں جبکہ حضور کو قیامت تک کے لیے رسول مانیں. اچھا، اس کے علاوہ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یہ اسلام اتنا مکمل ہے کہ اب کسی دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور صرف مکمل نہیں کیا بلکہ محفوظ بھی کر دیا. اور محفوظ اس شان سے کیا کہ اللہ اکبر، یہ آخری جملے ہیں، ذرا اس پر توجہ چاہوں گا سامعین کی، کہ سورہ فاتحہ سے میں نے دلیل دے دی. سورہ فاتحہ میں جب ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ کس ہدایت کی دعا مانگتے ہیں؟ ہدایت مصطفیٰ کی. ہدایت باقی ہے تب تو اس کی دعا مانگ رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت جب ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو صرف ہدایت کی دعا نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، حضور کے آخری نبی ہونے کا اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ آخری دو صورتیں ابتدا اور انتہا کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں
تاکہ بیچ والا حصہ خود بخود آ جائے۔ اب آپ دیکھیے آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ والناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور جادوگروں کے جادو سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ کوئی بھی چیز اگر ان 3 چیزوں سے محفوظ ہو جائے تو اس کی حفاظت مکمل ہو جاتی ہے، دین مکمل بھی ہو گیا، محفوظ بھی ہو گیا۔ حضور پناہ مانگے اور اللہ پناہ نہ دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور جادوگروں کے جادو سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ محبوب اب اس کو کوئی بدلنا بھی چاہے تو نہیں بدل سکتا توریت انجیل کی طرح۔ اے میرے خدا، تو نے اتنی حفاظت کا اہتمام کیا کیوں؟ بس اسی لیے کہ اب کسی نبی کو نہیں بھیجنا ہے۔ گویا پورا قرآن حضور کے آخری نبی ہونے پر دلیل ہے، اور قرآن کی ایک ایک سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیلیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مطلب کہ قرآن مقدس من الفاتحہ الی الناس، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پورا قرآن مقدس یہ دلیل ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے جتنی آیات کوٹس کی اس میں خاصتاً قبل یعنی بیفور کا ذکر آیا، پہلے والوں کا ذکر آیا، بعد والوں کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو بعد والے کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، حضرت جزاکم اللہ خیرم۔ اچھا، ایک حضرت آپ کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں، ایک سوال بڑا عام ہے اور خاصتاً لوگ اس سوال کو لے کر اور اس جملے کو لے کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ خاتم کے معنی ہوتے ہیں اسٹیمپ کے، جو آپ مہر لگاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چلیے کوئی نبی تو نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کے اوپر اسٹیمپ لگا دیں ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو جائے۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے، وہ گرامر کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں، پلے کرتے ہیں لوگوں کے مائنڈ کو، کہ یہاں پر خاتم پر زبر ہے، کہیں پر خاتم پر زیر ہے، تو اس کو اگر علماء کی جماعت ہے تو اس چیز کو سمجھ لیتی ہے اور اس کو ان سے فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب جیسے عوام الناس ہیں تو یہ کس انداز میں اگر ان کے سامنے یہ سوالات آئیں تو یہ پبلک کیسے فیس کریں گے؟ تو بڑے اچھے انداز میں ہم آپ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی مستفید ہوں اور عوام بھی مستفید ہو، آپ اس انداز میں اس کو بیان فرمائیے۔ جی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی حضرت، جیسا کہ آپ نے سوال کیا جی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی مہر لگانا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے اسٹیمپ لگا کر نبی بنا دیتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ابھی مولانا سجاد برکاتی صاحب نے کہا کہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورے قرآن میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ بے شک۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے معاذ اللہ، یقین جانیے آپ 1400 سالہ تاریخ آپ پڑھ لیجئے، نہ کسی مفسر نے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی فقیہ نے، کسی نے یہ معنی لیا ہی نہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتم النبیین کو 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، 2 طرح پڑھا جاتا ہے۔ جی، بعض لوگوں نے خاتم النبیین زبر کے ساتھ پڑھا ہے، زبر بولے تو یعنی فتح کے ساتھ پڑھا ہے، اور بعض لوگوں نے خاتم النبیین پڑھا ہے، زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ جی، یہ کہا تو جب زبر کے معنی میں لیں گے تو یقیناً اس کا معنی ہوگا مہر لگانے والا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائے ان کے اوپر۔ لیکن کس چیز پر مہر لگائی اس کو سمجھیے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگایا ہے، لیکن اس چیز پر لگایا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اسٹیمپ تو لگا دیا۔ آپ دیکھیں جب ہم کسی کو لیٹر لکھتے ہیں یا خط لکھتے ہیں جی تو اس کے اخیر میں ہم اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، بات پوری ہو گئی، اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ جی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مہر ایسی لگائی کہ انبیاء کا سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اگر خاتم النبیین پڑھتے ہیں زیر کے ساتھ تو اس کا بھی یہی مطلب نکلے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یعنی انبیاء کی آمد کا جو سلسلہ جاری تھا
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں تشریف لا کے اس سلسلے کو بند کر دیا. ماشاءاللہ. مطلب ایک کو آبجیکٹ کی شکل میں پڑھا جائے گا, ایک کو سبجیکٹ کی شکل میں پڑھا جائے گا. آبجیکٹ کی شکل میں جب آئے گا تو اسٹیمپر ہو جائے گا, مہر لگانے والا, اور جب سبجیکٹ کی فائل میں شکل میں پڑھا جائے گا مطلب کہ اب کوئی آئے گا ہی نہیں, ہے نا, ہی از دا لاسٹ. جی جی. پھر حضرت یہ جو عقیدہ ہے خاتم النبیین ہونا, یہ ضروریات دین میں سے ہے. جی. اچھا حضرت, ضروریات دین, کیونکہ علماء کی جماعت ہے ماشاءاللہ, ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن عوام الناس ضروریات دین بڑے آسان لفظوں میں تاکہ ذہن میں اترے. میں ضروریات دین کی آپ ایک مختصر سی تعریف آپ کو بتاؤں جی. کہ وہ عقائد و احکام جس کا ثبوت قرآن سے, حدیث متواتر سے اور اجماع امت سے صراحت کے ساتھ ثابت ہو, اس میں کسی کو شک کی گنجائش نہ ہو, کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو, اس کا مطلب ہوتا ہے ضروریات دین میں سے. یعنی جیسا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کو ایک ماننا جیسا ضروری ہے, ویسے ہی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی ماننا ضروری ہے. بے شک. یہ ہوا ضروریات دین میں سے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو مان لے معاذ اللہ رب العالمین, تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر اس کے کفر میں کوئی شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. اچھا. ہاں, اس نے کہا میں نبی ہوں. پھر اس نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو, وقت دو, میں اپنی نبوت کی نشانی معجزات پیش کروں, یعنی پروف دے دوں میں, پروف دے دوں. نبی ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جس نے اس سے یہ کہہ دیا کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے, وہ کافر ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ. اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بے شک. کیونکہ جس نے دلیل مانگی, گویا کہ وہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کر رہا ہے, اور سرکار کو آخری نبی نہیں مان رہے, تبھی تو دلیل مانگ رہے. اللہ. تو لہٰذا کسی ایسے سے ہم دلیل بھی نہیں مان سکتے. اچھا, دوسری بات حضرت یہ کہ یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے, اور صحابہ کرام کے درمیان اس کی اہمیت کا اندازہ کتنا تھا, اس سے اندازہ لگائے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی, بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے, خود شرکت فرمایا جنگ میں, اور بعض جنگیں ایسی تھی جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمایا, شریک نہیں ہوئے آپ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی, اس میں کل صحابہ جو شہید ہوئے, جو حق کے دفاع اسلام کے لیے جنگ لڑی گئی, اس میں کل صحابی شہید ہونے والے 259 تھے, 259 تھے. لیکن تحفظ ختم نبوت کی خاطر جو پہلی جنگ یمامہ لڑی گئی, اس میں تقریباً 1200 صحابہ و تابعین شہید ہوئے. صرف ایک جنگ میں 1200 صحابہ و تابعین شہید ہوئے, اور اس میں بھی 700 قرآن کے حافظ و عالم تھے. آپ اہمیت سمجھے. پھر صحابہ کرام اور تابعین نے اس کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی ہے. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, یہ صحابی رسول ہے, جب مسیلمہ کذاب نے سرکار کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا, تو اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لیٹر بھیجا کہ میں بھی نبی ہوں, ایسا کرو آدھے پر آپ حکومت کرو, آدھے پر میں حکومت کرتا ہوں, یا یہ ہو کہ آپ کے بعد آپ اعلان کر دیجئے کہ میں نبی ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب لکھا کہ تو کذاب ہے. مسیلمہ کذاب کر کے جواب لکھا, اور کہا اس خط کو, کذاب کا معنی بہت بڑا جھوٹا, بہت بڑا جھوٹا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لقب دیا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. سرکار نے صحابہ میں اعلان کیا کون لے کر جائے گا اس لیٹر کو مسیلمہ کذاب کے پاس. ایک صحابی رسول حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھڑے ہوئے, بڑے کمزور صحابی تھے, مدینے کے گلیوں میں کھجور بیچا کرتے تھے. وہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ خدمت میں انجام دوں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سواری دی اور ایک نیزہ دیا. وہ اٹھے تو ان کی چال بدل گئی. مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے اور نیزے کو گاڑا اور کہا مجھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, اور یہ خط لے اور پڑھ اسے. اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ خط وغیرہ آتا تھا تو وہ خود ہی نہیں پڑھتے تھے, دوسرے سے پڑھواتے تھے. مسیلمہ کذاب نے دوسرے کو خط پڑھنے کے لیے دیا, اس میں کذاب لکھا ہوا تھا کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے. تو اس کی بڑی بے عزتی ہوئی. تو اس نے صحابی رسول سے کہا ذرا پیچھے دیکھ,
میرے آدمی لوگ کھڑے ہیں, سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور نیزے ہیں, تیرا کیا حشر ہوگا دیکھ لے. اس صحابی رسول کہتے ہیں میرے تقریباً 10-12 بچے ہیں, ان میں سے کچھ دودھ پی رہے ہیں, کچھ ماں کی گود میں ہیں. جب میں ان کو دیکھ کے نہیں آیا ہوں تو تیرے بندوں کو دیکھوں گا میں؟ تیرے ان بندوں کی حیثیت کیا ہے میرے نزدیک؟ تو کہا اتشہد انی رسول اللہ, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا انی لا اسمع ولا ارا, نہ میں تیری بات سن رہا ہوں نہ تجھے دیکھ رہا ہوں. تو اس قابل ہی نہیں ہے, تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو اتنا بڑا جھوٹا ہے, تیری بات اتنی جھوٹی ہے کہ میں تیری بات پہ توجہ ہی نہیں کر سکتا, سن ہی نہیں سکتا, میں سن ہی نہیں رہا ہوں. اب اسے اور غصہ آیا, جلال میں آیا, کہا اگر میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے تو ہر بات پر میں تمہارے حصے کا ایک پارٹ کاٹوں گا, ایک حصہ کاٹ دوں گا. اب وہ سوال کرتا, آپ کوئی جواب نہیں دیتے, وہ کاٹتا. بلکہ بعض میں تو آیا کہ ایک ہاتھ جدا کر دیا, جسم سے الگ کر دیا, پھر کہا کیا تم مجھے مانتا ہے رسول؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیا, یہاں تک کہ شہادت قبول کر لی, موت قبول کر لی عشق رسول میں, لیکن اس بدبخت کی بات کا جواب دینا گوارا نہیں کیا. تو انہوں نے ایک پیغام دیا رہتی دنیا تک صحابی رسول نے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ اس قابل ہے کہ اس کی بات ہی نہ سنی جائے, اس کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے. اور اسی طرح ایک اور بات کہہ کے بات ختم کروں گا. اسی طرح ایک تابعی ہے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اسود انسی نام کا ایک بدبخت ظاہر ہوا, اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ رب العالمین. ابو مسلم خولانی یہ یمن میں پیدا ہوئے, سرکار کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے, مگر سرکار سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی, اس سے صحابی نہ ہوئے, تابعی ہوئے. اسود انسی کو بلا لیا دربار میں زبردستی. اب اس کا معاملہ یہ تھا, لوگوں کو بلاتا اور زور زبردستی کرتا, پریشر ڈالتا کہ مجھے نبی تسلیم کر. ابو مسلم خولانی سے کہا کہ کیا تم محمد کو رسول مانتے ہو؟ کہا الحمدللہ وہ اللہ کے رسول ہے, آخری نبی ہے. کہا کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے انکار کر دیا, کہا نہیں مانتا ہوں تجھے. کہا یا تو مانو یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا موت قبول ہے لیکن تیری بات قبول نہیں ہے. کہا آگ دہکاؤ, آگ جلاؤ, خوب بڑی آگ جلایا, کہا اس آگ میں تجھے ڈال دیا جائے گا. کہا قبول ہے, ڈال دو. بڑی آگ دہکایا, جلایا, اور ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر ڈال دیا. اور وہ اس کے حواری جو چیلے تھے, اس کے ماننے فالوور سے اس کے, وہ بڑے خوش ہوئے کہ مر گیا, ہمارا ایک مخالف ختم ہو گیا. چلے گئے. آ کے جب کچھ دیکھا, کچھ دیر کے بعد آنکھ ٹھنڈی ہو گئی ہے, ابو مسلم خولانی آرام سے بیٹھے ہوئے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے وہ کرم کیا کہ آپ کے جسم کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا, ایک بال بھی نہ جلا سکی وہ آگ آپ کو. اب جب یہ واقعہ دیکھا تو ایک دہشت طاری ہو گئی ان لوگوں پر. اب اسود انسی کے پیروکاروں نے کہا کہ بھائی دیکھ, ان کو تو جلا وطن کر دے, ملک بدر کر دے, ملک سے نکال دے, اس لیے کہ تو اسے مار تو سکتا نہیں ہے. اگر یہ رہا, یہاں رہا یہ شخص, تو جو اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, جو محل تعمیر کر رہا ہے, یہ شخص تیرے محل کو زمین بوس کر دے گا. تو آپ کو وہاں سے یمن سے نکال دیا گیا. اب جب یمن سے نکلے تو ایک ہی پناہ گاہ تھی, مدینہ منورہ, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ, بے کسو کی جگہ وہی ہے. تو نکلے, لیکن سوء اتفاق راستے میں ہی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو پتہ چلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانِ گیتی سے پردہ فرما چکے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بن چکے ہیں. آپ مسجد نبوی کے باہر اپنے اونٹ کو بیٹھاتے ہیں اور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے لگتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک مسافر نماز پڑھ رہا ہے, آئے. جب آپ کی نماز ختم ہوئی, سلام پھیرا, تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا, ہے مسافر یہ بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں. کہا اچھا یمن سے آیا تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے دشمن اسود انسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا
دیا تھا اور آگ نے کوئی اثر نہیں دکھایا تھا ان پر، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو کہا ہاں، ان کا نام جو ہے عبداللہ ابن یعقوب یا عبداللہ ابن ثوب ہے، دو میں سے ایک نام کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے، کہا تمہیں خدا کی قسم کیا تم وہی نہیں ہو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ کھڑے ہوئے، پیشانی کو چوم لیا محبت میں اور ہاتھ کو پکڑا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے اور اپنے اور ابو بکر کے درمیان بیٹھایا اور کہا خدا کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مرنے سے پہلے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا واقعہ پیش کیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آنکھ کو گلزار کر دیا، ویسے ہی حضرت ابو مسلم خولانی پر آنکھ کو گلزار کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے ان کا کہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ مہر لگانا ہوتا ہے اور مہر لگائیں گے تو نبی بنا دیں گے معاذ اللہ رب العالمین، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا اور مجھے امید ہے سارے لوگوں نے بڑے اچھے سے اس کو سمجھا۔ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی بیان کیا، اس کے بعد ایک تابعی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ چیز ہوئی جو ہم لوگوں نے سمجھا کہ لوگ کس انداز میں لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کے عقیدوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنے ویپنز کے ساتھ رہنا ہے اور ان پر اٹیک کرنے کے لیے اپنے جی دلیل جو ہے مانگی، اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اس سے اگر یہ دلیل مانگی کہ تو نبی اگر ہے تو دلیل تو اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کر، تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ گویا کہ اس سے نبی کی دلیل مانگنا یہ بات کا ثبوت ہے کہ آپ سرکار کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اب کلیئر ہوا؟ نہیں، اس پر وہ غلط، مطلب کسی نے کہا کہ میں نبی ہوں، پھر اس پہ پیش کیا دلیل مانگے تو یہ دلیل نہیں مانگے۔ اب کلیئر ہوں؟ چلیے جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ۔ جی تو ہم لوگوں نے سماعت کیا اور سمجھا بہت اچھے سے ماشاءاللہ۔ ابھی مولانا سجاد صاحب سے اس سے قبل ہم نے کلام کیا تو قرآن کی بیشتر آیات آپ نے پڑھی جو اللہ کے ذکر قرآن مقدس میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر۔ پھر لغوی بحث ہوئی، کس اعتبار سے لوگ دوسروں کو گمراہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ختم نبوت پر کچھ کلام کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے؟ تو منیمم 300 احادیث ایسی ہیں جس میں کلام کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم حضرت کی بارگاہ میں پھر التجا کریں گے، کیونکہ 300 حدیثیں تو یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکتے۔ ہم حضرت سے گزارش کریں گے کہ تقریباً ایک حدیث یا کسی حدیث کے مفہوم پر اکتفا کر ہمیں اور آپ کو اس چیز کو واضح کر دیں کہ ختم نبوت سے مراد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے۔ جی حضرت۔ جی جیسا کہ حضرت نے فرمایا منیمم 300 احادیث ہے جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ یقیناً بہت ساری احادیث ہے جس میں صراحت سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ میں دو چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ ترمذی شریف میں کتاب الفتن میں اور ابو داؤد شریف میں بھی کتاب الفتن میں حدیث رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ انقریب میری امت میں 30 کذاب، 30 کذاب، جھوٹے کذاب ظاہر ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، اس 30 میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت دیکھیے بس یہاں پہ حدیث مبارکہ ہے 30 کذابون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کامن یعنی نارمل جھوٹ بولنے والے ہوں گے، آپ نے فرمایا کذابون سپرلیٹو ڈگری ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا۔ تو ختم نبوت کا جو بھی دعویٰ کرے وہ کائنات کا سب سے جھوٹا فرد ہے۔ جی بے شک۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک بہت اچھا پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک قیامت تک کے انسانوں سن لو، جو بھی اپنے اوپر نبی کا ٹائٹل استعمال کرے گا تم سمجھ جانا یہ پکا جھوٹا انسان ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی اس سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں یہ سنوں کہ کسی نے کہا میں نبی ہوں، آپ یہ کہہ دو انت کذاب، کہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا. تو یہ حدیث مبارک صریح اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار نے فرمایا انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جی. دوسری حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء کا مثلی رجل بنا بیتن، کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، ایک عمارت بنائی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عمارت اس نے بہت اچھی خوبصورت بنائی. فجعل الناس یعجبون به ویطوفون له، اب لوگ آتے ہیں عمارت کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا بہترین، کیا شاندار عمارت بنائی ہے، کتنی خوبصورت عمارت بنائی ہے. عمارت کی تعریف کرتے کرتے جب ایک کونے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. جی. پوری عمارت تو بن گئی ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی بچی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے بعد کہیں گے حل لا وضعت هذه اللبنہ، اللہ، کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ آخری اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فانا اللبن، کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میرے ذریعے قصر نبوت، جو نبوت کا محل ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی صراحت سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. بے شک، ماشاءاللہ. یعنی جو دعوی نبوت کرے وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے. اور جیسے قصر نبوت پر حضرت نے ایک بات اور عرض کر دوں، جی ارشاد ہو. حضرت ثوبان والی حدیث میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جو لوگ معاذ اللہ رب العالمین نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو مانتے ہیں یا کسی کو نبی مانتے ہیں تو وہ ذرا غور کرے، سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں وہ کذاب، دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے کی پیروی کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو جو ٹھکانہ اس کا ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے، تو جو ٹھکانہ اس کا ہوگا وہی ٹھکانہ اس کے ماننے والوں کا بھی ہوگا. چلیے ماشاءاللہ، عمدہ. جی اب ہم ایک کوشچن لیتے ہیں. وقت بس آخری بات کر کر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ختم نبوت پر کلام ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا گیا، سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا. اس میں کون سا راز موجود ہے یا یہ کون سا کانسیپٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ کے رسول کو آخر میں بھیجا گیا، سب سے لاسٹ میں، کیا یہ چیز بھی حضرت ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کی بعثت سب سے بعد میں ہوئی؟ بہت مختصر سا جواب ہو جائے تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے. جی. نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے مختصر انداز میں امام اہل سنت نے اخیر میں بھیجنے کا راز بتایا جی کہ اخیر میں حضور کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ حضور کی عظمت کو ظاہر کیا جا سکے. قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ اس اہتمام کی طرف اشارہ کیا. میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، وقت کم ہے. ایک مثال کو ذہن میں رکھ کر اگر یہ آیتیں سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. خطیب خصوصی کا ذکر مجلس کے آغاز سے ہی ہونے لگتا ہے جی، اور پھر خطیب خصوصی اپنی آن بان شان کے ساتھ اخیر میں جب تشریف لاتے ہیں تو ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے جو قابل دید ہوتا ہے، دیکھنے لائق ہوتا ہے. حضور ابھی آئے نہیں مگر اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ حضور کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. جنگ میں جاتے تھے تو حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. تو اس طرح حضور کا ذکر شان سے ہوا، اہتمام سے ہوا. حضرت عیسیٰ کی بشارت کا ذکر ہے. پھر اخیر میں حضور تشریف لائے. معراج کے موقع پر اللہ نے سارے نبیوں کو مقتدی بنا کر اور حضور کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے اس راز کو ظاہر کر دیا، محبوب بھیجا آخر میں ہوں مگر مرتبہ آپ کا سب سے اونچا ہے. اچھا، ایک حدیث بات بڑی آسان ہو جائے گی، اور امام ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو نقل کیا ہے انس بن مالک سے کہ معراج کے موقع پر حضور فرماتے اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ محبوب اخیر میں بھیجا تو ناراض تو نہیں ہو گئے؟
آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ کی عظمت کو ظاہر کروں، اور آپ کی امت کو آخر میں بھیجا، وہ تو ناراض نہیں، ان کو بھی اس لیے بھیجا آخر میں کہ قیامت کے دن سب کا پہلے حساب لے لوں گا، آخر میں آپ کی امت کا لوں گا، تاکہ تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ سبحان اللہ، بے شک یہ راز ہے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کا۔ اور بڑی پیاری بات ہمارے بزرگوں نے کہی، علامہ حسن رضا کا وہ شعر یاد آتا ہے، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ آپ غور کیجئے، اور نبیوں کی عمر 100 سال، 150 سال، 200 سال، حضور کی عمر مختصر 60 سال، امت کی عمر بھی 60 سے 70 کے درمیان۔ دنیا فتنے کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور کوئی محبت کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب آزمائش کی جگہ پہ زیادہ دنوں تک رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا کہ محبوب جاؤ، اور یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ آپ کی مستقل جگہ نہیں، جائیے اور آئیے، یہاں آپ کو زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں ہے۔ یہ محبت ہے اللہ کے اپنے محبوب سے صلی اللہ کہ آخر میں بھیجا تاکہ فتنے کی جگہ اور تکلیف کی جگہ زیادہ دیر محبوب نہ رکے اور محبوب کی امت بھی نہ رکے۔ یہ عمل کی جگہ ہے، مختصر عمل کرے اور مستقل جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ، یعنی فل اسٹاپ لگا کر آپ آ جائیے تاکہ لوگ اس کے بعد عمل کرتے رہیں، صبح قیامت تک آپ کی ذات پر عمل کرتے رہیں۔ یہ حکمت ہے، آپ کو ایک دم لاسٹ میں مبعوث فرمایا۔ اچھا، قرآن مقدس سے بھی ہمارے پاس دلیلیں ہو گئیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اقوال بزرگاں بھی ہو گئے، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے بھی اقوال ہو گئے۔ اب بچتا ہے لاجک، عقلی اعتبار سے یا قیاساً ہم کیسے اس چیز کو پروف کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ بس یہ لاسٹ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، آپ اس کو بہت اختصار میں جواب دیجیے گا قاری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے۔ جی بالکل۔ جی دیکھیے، بات تو لمبی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے کہا اختصار کے ساتھ ہی جواب دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، اس پر تمام کا اتفاق ہے، علماء امت کا اتفاق ہے کہ سب سے اعلیٰ و افضل انبیاء کرام کی جماعت ہے، جی ہے نا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ سے برابر بھی صحابہ کے بعد والے چاہے کوئی کتنی ہی عبادت کر لے، ریاضت کر لے، کوئی غوث، کتب، ولی کسی مقام پہ پہنچ جائے، لیکن وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ متفق علیہ ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم میں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو بھی وہ میرے کسی صحابی کے ایک مد جو خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، بے شک۔ اب آپ سوچئے حضرت کہ جو سونا اتنا بڑا خیرات کرنا وہ صحابی کے جو کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کوئی شخص صحابی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی نبی کیسے بن سکتا؟ بے شک، تو نبی بن نہیں سکتا۔ یہ مغالطہ دینا کہ عبادت کر کے کوئی ایسی عبادت کرے کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے، مہر لگا دیں گے، نبی بن جائے گی، تو آپ مجھے بتائے تھوڑا سا میں کہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ ابو بکر سے افضل ہیں؟ تو آپ نے کہا میری بات کرتے ہو؟ عمر اور اس کا پورا خاندان ایک طرف رکھ دیا جائے، عمر اور اس کا پورا خاندان ایک طرف رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف ابو بکر کی صرف گارے سور والی ایک نیکی رکھ دی جائے تو وہ بھی بھاری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں سب سے زیادہ، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبیًا لکان عمر بن الخطاب، بے شک، کہ اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، اس لیے کہ نبوت کسبی نہیں ہے، کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے کوئی نبوت حاصل نہیں کر سکتا، نبوت وہ بھی ہے اللہ جسے چن لیتا ہے اسے نبی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ماشاءاللہ، ہمارے دونوں علماء نجمیین جو الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے عظیم ادارہ جامعہ ہرا نجم العلوم مہاپولی میں ایک پرنسپل ہیں اور دوسرے پروفیسر ہیں، الحمدللہ بڑے اچھے جوابات اور سوالات، ایک یہ گروپ ڈسکشن آپ لوگوں کے سامنے ہوا جس میں کافی ہم لوگوں نے کافی فائدہ حاصل کیا الحمدللہ۔ تو نچوڑ اس کا یہ نکلا کہ ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے جو بڑا سینسیٹیو ہے کہ اس موضوع پر اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے آدمی ایمان سے چلا جائے گا، اگر کوئی
मुद्दाई नबुव्वत है कि मैं नबी हूँ नाउज़ुबिल्लाह, तो वो आदमी ईमान से चला जाएगा। अगर कोई उसको नबी माने वो भी ईमान से चला जाएगा। कोई उसके मुसलमान होने में शक करे वो भी ईमान से चला जाएगा। कोई उसको मुजतहिद या फिर मुजद्दिद या किसी भी एतबार से नबी माने तो मानने वाला भी ईमान से खारिज हो, काफिर हो जाएगा, वो ईमान से चला जाएगा और उसका ठिकाना जहन्नम है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारे इस अक़ीदे को सलामत रखे और पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अक़ीदतें हमारे अंदर हैं अल्लाह मरते दम तक हमारे अंदर रखे। ए रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई हमारी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमने जो कुछ बयान किया है, अगर बयान करने में हमसे कोई खता हुई हो, लग़ज़िश हुई हो, तो हम तौबा करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।